بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے سمیسٹر کے عزیز اور عظیم اسکالرز، السلام علیکم۔ تیسرے سمیسٹر کا پہلا پرچہ جدید شعری ادب، جس پر پچھلے چند ہفتوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس کا پہلا حصہ جو جدیدیت کے بنیادی مباحث تھے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ جدیدیت کیا ہے۔ ناقدین نے جدیدیت پر کیا آراء دی ہیں، پھر ان آراء کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور پھر جدید شعری ادب جو ہے اس پر بات کی ہے، اور ہمارے جدید جو شعراء ہیں نظم کے اور غزل کے، ان پر بات کرنے سے پہلے پچھلی گفتگو میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 20ویں صدی کی جو اردو نظم ہے، جس میں ہمارے یہ شعراء سامنے آئے، اس کا ایک مختصر پس منظر اور خاکہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ہماری جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ آپ نے غور سے سنی ہوگی اور اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی ہوگی۔ ایک بات جو میں عرض کر دوں آپ کے مڈ ٹرم کے امتحانات کے بارے میں، اس وقت یونیورسٹی میں یہ بات چل رہی ہے کہ آپ کے 16، 17، 18 مئی ان تاریخوں میں مڈ ٹرم امتحانات کر لیے جائیں آن لائن، اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں رکھ لیے جائیں کہ آپ کو یونیورسٹی بلا لیا جائے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں آپ کو تیار رہنا چاہیے، اور جتنا سلیبس ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یہ آپ دیکھتے رہیں۔ تو اب ہمارے جو جدیدیت کے بنیادی مباحث تھے، جدیدیت پر جو بنیادی گفتگو تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، اور مڈ ٹرم کے امتحان کے لیے یہ ایک اہم سوال بھی ہے، یہ کسی صورت آ سکتا ہے آپ کو، تو اس لیے یہ آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ 20ویں صدی کے ایک عظیم اور معتبر شاعر کے بارے میں ہے، جسے نون میم راشد کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کا اصل نام نذر محمد تھا۔ پہلے راشد وحیدی کا ادبی نام اختیار کیا، بعد میں نون میم راشد کے نام سے تمام عمر لکھتے رہے۔ 1 اگست 1910 کو ضلع گوجرانوالہ کے قصبے اکال گڑھ میں پیدا ہوئے، شاید اسے ہی اب علی پور چٹھا کہا جاتا ہے۔ نون میم راشد کے والد انسپکٹر آف سکولز تھے۔ راشد نے 1926 میں اکال گڑھ سے میٹرک، 1928 میں گورنمنٹ کالج
فیصل آباد جو اس وقت لائل پور تھا سے انٹرمیڈیٹ کیا. 1930 میں بی اے اور پھر 1932 میں گورنمنٹ کالج سے ایم اے معاشیات کیا. راشد کا سوانحی خاکہ بہت مختصر کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ویسے امتحان کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے معلومات کے لیے میں نے کہا کہ چلیں مختصر سا ان کے جو سوانحی حالات ہیں، ان کا سوانحی خاکہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو جس وقت راشد نے ایم اے معاشیات کر لیا، اس دور میں اقتصادی بدحالی تھی، کوئی ڈھنگ کی ملازمت نہ ملی. مجبوراً کمشنر ملتان کے دفتر میں ریکارڈ کیپر کی ملازمت اختیار کی اور تقریباً 4 سال تک وہاں کام کیا. 1939 میں آل انڈیا ریڈیو دہلی میں پروگرام اسسٹنٹ ہو گئے. 1943 میں فوج کے محکمہ تعلقات عامہ میں کمیشن مل گیا. 1947 تک ایران، عراق، مصر، سری لنکا اور بعض دیگر ممالک میں ذمہ داریاں انجام دی بلکہ کہنا چاہیے سر انجام بھی نہیں کہنا چاہیے. اسی سال ریڈیو کی ملازمت میں واپس آ گئے اور پشاور ریڈیو اسٹیشن پر ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام شروع کر دیا. 1952 میں اقوام متحدہ نے ان کی خدمات حاصل کر لیں اور ریڈیو ڈویژن میں بطور افسر اطلاعات ملازم ہو گئے. اس دوران زیادہ تر ایران میں کام کیا. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر میں بھی فرائض منصبی ادا کیے. 1973 میں ریٹائر ہو گئے. انگلینڈ میں رہائش پذیر ہو گئے. 9 اکتوبر 1975 کو وہیں حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا. ان کی اطالوی بیوی اور بیٹے کے بقول انہوں نے بعد از مرگ برقی آتش دان میں اپنی لاش جلانے کی خواہش ظاہر کی، اس لیے اس پر عمل کیا گیا. نون میم راشد 20ویں صدی کا بہت بڑا نام ہے. اگر ہم 20ویں صدی کی نظم کی بات کرتے ہیں اور 3 بڑے نام اس حوالے سے اگر لیے جائیں تو ان میں بھی راشد کا نام آتا ہے. راشد نے عمر بھر نظم و نثر میں بہت کچھ لکھا، تراجم بھی کیے، تنقیدی مضامین بھی لکھے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی نمایاں ترین حیثیت شاعر کی ہے. ان کے 4 شعری مجموعے شائع ہوئے، جن میں پہلا ماورا 1941 میں شائع ہوا، دوسرا ایران میں اجنبی
1955 میں شائع ہوا۔ تیسرا لامساوی انسان 1969 میں شائع ہوا، اور چوتھا گماں کا ممکن 1976 میں چھپا۔ اور یہ چاروں مجموعے کلیات راشد کی صورت میں چھپ چکے ہیں، جنہیں ماورا پبلشرز نے شائع کیا ہے۔ اس میں راشد کے یہ چاروں مجموعے جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ شامل ہیں، اور اس کے پچھلی طرف انہوں نے راشد کی ایک یادگار تصویر بھی لگائی ہے۔ تو یہ کلیات راشد جو ہیں 4 مجموعے اس میں اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ اب اگر ہم ان کے باقی کاموں کا ذکر کریں تو وہ میں بہت مختصر معروضی طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ ہمارا مقصد شاعری پر سے ہے، اور نون میم راشد کی جو شاعری اور ان کی نظم سے ہمارا تعلق ہے۔ تو انگریزی میں بھی کچھ تراجم ہیں جو انہوں نے انگریزی زبان سے کیے، ناول ہیں، ایک روسی ناول کا ترجمہ کیا، یہ 1939 میں سامنے آیا۔ پھر ایک ناول کا ترجمہ کیا کہ ماما آئی لو یو کا امی میں تمہاری ہوں۔ پھر علم الانسان کے متعلق ایک کتاب کا ترجمہ اردو میں کیا۔ اسی طرح اگر ان کے تنقیدی مضامین دیکھے جائیں تو ان کی تعداد بھی 2 درجن سے زیادہ ہے، تقریباً 25، جن میں نظری اور عملی تنقید دونوں طرح کے مضامین شامل ہیں۔ لیکن جو ان کا معتبر حوالہ ہے، جو ان کی شخصیت، جس چیز نے ان کی شخصیت کو نکھارا، جس نے نون میم راشد کے نام کو بہت بڑا کیا، وہ ان کی شاعری ہے، اور خصوصاً ان کی نظم ہے۔ اگرچہ راشد سے پہلے آزاد نظم میں طبع آزمائی کی گئی، اس کی بہت سی کوششیں ہو چکی تھیں، تاہم راشد نے ابتدائی چند سال بعض دیگر اصناف میں لکھنے کے بعد آزاد نظم کو مستقل اختیار کر لیا، اور اس کے بعد اسی میں مختلف تجربات کرتے رہے۔ ماورا، اچھا ایک بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ راشد پر بات کرتے ہوئے یا نون میم راشد کو پڑھتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے جو شاعری کے 4 مجموعے چھپے ہیں ان پر الگ الگ گفتگو نہ کریں، اور صرف ان کی نظم پر ایک مختصر اور گول گفتگو کر کے آگے گزرا جائے، تو اس طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو سلیبس ہے اس میں تو یہی ہے کہ راشد کی نظم کا فکری و فنی جائزہ، تو ہم نظم پر چند باتیں کر کے اور بتا کے تو یہ سلسلہ ختم کیا جا سکتا ہے، مگر میں نے یہ سوچا کہ جو 4 مجموعے ہیں پہلے ہم ان پر بات کریں گے، ایک ایک پر الگ الگ، اور انتہائی مختصر ان کا، یعنی جو ایک مجموعہ ہے اس کا مرکزی خیال
اور اس میں بتایا جائے گا کہ کیا ہے، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، اور اسی طرح چوتھے کا. پھر اس کے بعد ہم راشد کی نظم گوئی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ماورا جو راشد کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اس میں بعض پابند نظمیں اور سونٹ وغیرہ بھی شامل ہیں، مگر یہ چونکہ پہلے جو اس کی پہلی اشاعت تھی اس میں یہ چیزیں شامل تھیں، تو جب دوسری اشاعت میں انتخاب کر کے اس طرح کی چیزیں نکال دی گئی، انہیں خارج کر دیا. اس میں غالب تعداد آزاد نظموں ہی کی ہے جو آخر تک چلتی رہی اور چلتی آ رہی ہے. شروع میں راشد نے حفیظ جالندری اور اختر شیرانی کی رومانی شاعری سے متاثر ہونے کا اعتراف اپنے ایک انٹرویو میں کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک ماورا سے جو ہے رومانی شاعری کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نظم ہے ہونٹوں کا لمس. تیرے ان ہونٹوں کے ایک لمسے جنوں انگیز سے چھا گیا ہے چار سو، چاندنی راتوں کا نور بے کراں. چاندنی ہے اور میں ایک طاق کے سائے تلے استادہ ہوں جان دینے کے لیے آمادہ. تو یہ پوری نظم جو ہے یہ ہونٹوں کے لمس کے بارے میں دیکھی جا سکتی ہے، اور اس میں رومانی جو ان کی ایک فضا ہے، جو وہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں اس سے متاثر ہوا، اس میں دیکھا جا سکتا ہے. ماورا کی اشاعت پر جو ان کا مجموعہ ہے پہلا شعری، مثبت کم اور منفی رد عمل زیادہ آیا. جب اس طرح کی صورتحال ہو تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں پر منفی رد عمل سامنے آیا انہیں چھوڑ دیا جائے، یا اس تخلیق اور تحریر کو اس حصے سے نکال دیا جائے. حیات اللہ انصاری نے اس پر ایک کتابچہ تحریر کیا جو تنقیدی ہے لیکن بعض جگہ منفی انداز بھی اختیار کر جاتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ماورا کی نظم وادی پنہا میں چھوٹی بڑی سطروں کے باوجود قافیے کا سہارا لیا گیا. اب اس نظم میں واقعی قافیے کا التزام ہے، مصروں کو قافیے کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور مصرے چھوٹے بڑے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد کی نظموں میں خیال اور حیت ہر دو اعتبار سے رومانی شاعری اور پابند شکلوں سے انحراف کیا گیا، ان سے منہ موڑ لیا گیا. ماورا کی جن نظموں سے راشد کی انفرادیت کے نقوش نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ ایک رات، آنکھوں کے جال، عہد وفا، دریچے کے قریب، رقص، انتقام، اجنبی عورت اور خودکشی وغیرہ ہیں. یہ وہ نظمیں ہیں جو راشد کی انفرادیت کا ثبوت دیتی ہیں. ان نظموں سے ایسے نوجوان کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے جس کے لیے زندگی معاشی، معاشرتی اور داخلی طور پر
ایک شدید بحران سے گزر رہی ہے، وہ ان کیفیات سے فرار اختیار کر کے عیش و رقص و نغمہ میں پناہ ڈھونڈتا ہے اور کبھی تنگ آ کر خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ اس جو جیسے نظم رقص ہے اس سے کچھ حصہ آپ کے گوش گزار کروں، پیش کروں، اور جو اس مجموعے کا اختتام ہے جس پہ وہ نظم ہے خودکشی، اس سے بھی چند سطریں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، اور پھر اس مجموعے سے اگلا جو مجموعہ ہے ایران میں اجنبی، اس پر بات کی جائے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ دو باتیں جو نظمیں میں نے عرض کیا ہے کہ ان دونوں سے اقتباسات، اور پھر اگلے مجموعے پر بات، تو یہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ راشد نے ان دو نظموں میں کیا کہا ہے۔ ہم کچھ پڑھ کے ان کا متن پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ساتھ ہی ان کے دوسرے مجموعے اور تیسرے اور چوتھے پہ بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔